امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت درج فرمائی ہے کہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان تھا جو نہایت متقی پرہیزگار تھا اور مسجد کے ساتھ جو شغف رکھتا تھا، یعنی مسجد کے ساتھ اس کا شوق تھا، محبت تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اس کا باپ نہایت بوڑھا تھا اور وہ رات عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے باپ کے ہاں چلا جاتا تھا۔ جس راستہ سے وہ گزر کے جاتا تھا اس راستہ میں ایک عورت کا گھر تھا اور وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی۔ وہ اسے پھسلانے میں بہت ساری کوششیں کرتی رہی، لیکن وہ نوجوان اس کے جال میں پھنسنے سے بچ جاتا تھا۔ آخر کار ایک رات وہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب لوٹ رہا تھا تو اس عورت نے ایسا جال پھیلایا کہ وہ نوجوان پھسل گیا اور اس کے گھر اس کے ساتھ چلا گیا۔ ابھی گناہ کا مرحلہ شروع نہیں ہوا تھا کہ اس نوجوان پر خوف خدا طاری ہو گیا اور اس کی زبان پر ذکر خدا جاری ہو گیا اور زبان سے یہ آیت پڑھ رہا تھا، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مستہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال انہیں چھو جاتا ہے، فتذکروا، تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، اور فوراً ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جیسے ہی یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہوئی اور اس نے اس کی تلاوت کی تو وہ نوجوان گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا تو وہ عورت پریشان ہو گئی کہ یہ تو ایسے ہی اگر میرے گھر میں مر گیا تو مجھ پر کیس پڑ جائے گا۔ اس نے اپنی لونڈی اور اپنی خادمہ کو بلایا اور اس نوجوان کو اٹھا کر اپنے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ ادھر کافی تاخیر ہو گئی تھی، والد انتظار میں تھا کہ بیٹا ابھی نہیں آیا، تو وہ گھر کے افراد تلاش کے لیے نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ بے ہوش پڑا تھا۔ انہوں نے اٹھا کے گھر لے گئے اور جب ہوش آیا تو باپ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو اس نے بتایا، والد گرامی اس طرح کر کے شیطان کا وار مجھ پر کارگر ہوا اور میں اس عورت کے ساتھ چلا گیا، پھر مجھ پر خوف خدا طاری ہوا، پھر میں نے یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھنے پر ہی پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب اس نوجوان نے، باپ نے پوچھا کون سی آیت تھی؟ تو اس نوجوان نے وہی آیت دوبارہ دہرائی۔ جیسے ہی آیت کو دوبارہ دہرایا تو پھر گر گیا۔ گرنے کے بعد ہلایا جلایا گیا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اب گھر والوں نے غسل کا اہتمام کیا، کفن پہنایا اور راتوں رات ہی دفن کر دیا۔ صبح یہ واقعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ وہ خوف خدا والا نوجوان رات مر گیا ہے اور اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کے والد کے ہاں گئے تعزیت کے لیے، اور تعزیت کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے رات بتایا ہی نہیں ہے کہ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت ہوتی، میں شامل ہوتا خود۔ تو باپ نے کہا، حضور رات کافی وقت ہو گیا تھا تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دی جائے، لہذا ہم نے رات دفن کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا پھر مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ تو آپ غور کریں کہ قبر پر متقی اور پرہیزگار شخص کی قبر پر، نیکوکار اور صالح آدمی کی قبر پر جانے والا کون ہے؟ عمر فاروق اعظم۔ تو معلوم ہوا اولیاء اللہ، نیکوکار صالحین کی قبروں پر جانا معمولی عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد کے شہداء کی قبروں پر جاتے تھے، اور حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اس صالح متقی شخص کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، جب قبر پر پہنچے تو قبر پر پہنچنے کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قبر والے بس مر گئے، بات ختم ہو گئی، لیکن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ وہ اس قبر میں لیٹے نوجوان سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے قبر والے کو مخاطب کر کے فرمایا، نوجوان، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا،
اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے جو خوف میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو اے نوجوان، کیا رب نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے؟ جب آپ نے یہ سوال کیا تو قبر سے اس نوجوان کی آواز آئی، اے عمر، میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ تو اس روایت کو چونکہ بڑی اہم ہے، اس میں بہت سارے اسباق ہیں، تو ہمیں اس روایت کو سامنے رکھ کر اپنے اعمال کی درستگی اور خوف خدا کا شوق اور مسجد کے ساتھ لگن اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل قبور کے ہاں جانا اور اس کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے بات کرنا، یہ تمام مسائل موجود ہیں۔ لہذا میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کہاں موجود ہے۔ اس روایت کو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کو درج کیا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الصدور میں اس کو ذکر فرمایا، اور امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کنز العمال میں اس کو درج فرمایا ہے۔